ایگو تو رکھا ہوا ہے انہوں نے. نخرا بغیر ایکسپرٹیز کے، بغیر کسی جیسے کہہ لیں کہ آج کی دنیا میں بینک بیلنس ہو یا کوئی آپ ایسا کام کریں، یہ ڈیولپ کیسے ہوا ہے؟ کس نے کیا یہ؟ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اپنی اپنی ماؤں کے تارے ہیں. صحیح. تو ان ماؤں کو پکڑوں گا نا میں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک فرعون پال رہی ہو، اس نے پھر محلے میں جا کے 4-6-7 ریپ کر دیے، پھر وہ لڑکیوں کو ہی کوس رہی ہو بیٹھ کے. انسان جب تک خود نہیں ایکسیپٹ کرے گا نا کہ بھئی ایک نسل چاہیے جس کو قرآن کے تھرو پر چل رہے صحیح غلط کیا ہے، جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا جب تک میں مانوں گا نہیں نا مجھے مرض ہے سر، میں اسپتال نہیں جاؤں گا. پہلے ایک نسل چاہیے جو بتائے امراض کیا ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. سارے مریض خود ہی اپنے اکیلے میں نا بستر میں کمبل کے اندر چھپ کے بھی پتا ہے ہاں یہ مرض میرے اندر آیا ہے. ایک نسل کو امراض کی تشخیص کرنے والے لوگ مل جائیں کہ بھئی یہ تو امراض ہیں، اور وہ قرآن ہے، سب سے بڑا ڈاکٹر میرا قرآن ہے، سارے امراض بتا دیتا ہے. سہیل بھائی، تشخیص ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ تشخیص بھی نہیں ہو پائی ٹھیک سے. تشخیص کے بعد بھی یہ ایک نسل در نسل پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے صفائی کرنے کا جو عمل ہے. ایک نسل در نسل ایک نسل. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نسل میں صفائی ہو جاتی ہے جو چیزیں. ایک ڈاکٹر آیا تھا نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی نسل میں ٹرن اراؤنڈ کر کے دکھایا نا انہوں نے، ہر نبی نے کر کے دکھایا، اپنی نسل میں ٹرن اراؤنڈ کیا. وہ ہم کائنات کے سب سے بڑے بندے کی بات کر رہے ہیں، تو عام ایک شخص کتنا جو ہے امپیکٹ ڈال سکتا ہے؟ کوئی ایک عام، چونکہ جن کی آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو ایک بہت ہی بڑی ہستی ہیں. اس کا جواب قرآن نے دیا ہوا ہے. یہ مکہ کے پیگنز یہ اعتراض کرتے ہوتے تھے جو آپ نے بھی کیے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آپ کے پاس تو خاص قسم کی میٹرکس ہے. اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ اگر یہ تم میں سے نہ ہوتا تو تم کہتے کہ ہم کیسے اپلائی کریں تمہاری باتیں. بالکل، جی سمجھتے. جی. تو یہ وہ سیرہ جو میرے نبی کی سنت ہے نا وہ ہمارے لیے ہے. میرا نبی واقعی میں کسی اور میٹرکس تک اپنے اعمال کے تھرو، اپنے زہد کے تھرو پہنچ چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر جو انہوں نے اعمال کر کے دکھائے ہیں وہ وہی ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. ہم ان اعمال کو یہ سوچیں گے تو صرف نبی کر سکتے تو پھر میرے کوئی اور اسلام ہے میرے لیے. یا تو ہمیں بتا دیں پھر فرق کہ بھئی یہ والے کام صرف نبی اسلام نے کرنے، باقی یہ کام تو 2 طرح کے اسلام ہیں. ٹھیک ہے، ایک ان کی سیرہ کا اسلام اور ایک عام بندے کا. تو ہمیں بتائیں، ایک صحابی ان کی فوٹو کاپی کر کے سارے اعمال وہ کر رہا ہے. ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے اس راستے سے کیوں ہٹاتے ہو جس راستے میں میرا نبی گیا. یہ ہے جواب اس سوال کا. ٹھیک ہے، حکمت چلا رہے تھے اس وقت لوگ ابوبکر صدیق کے سامنے کہ ابھی اسامہ کو مت بھیجیں روم کے لشکر روم کے خلاف. ٹھیک ہے، ابھی عرب پورا کا پورا مرتد ہوا ہے. پھر ہر صحابی نے وہی کام کر کے دکھایا جو نبی اسلام نے کیا ہے. سو اس بارے میں کسی شک میں مت رہیے گا. ہم نے لیٹل چھاپا مارنا ہے ایک ایک عمل کا. آپ کو وزڈم تب نظر آئے گا جب آپ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ آپ کی کنسسٹنسی بن گئی. ایک جب نبی خود موجود ہوتے ہیں تو وہ تو سب کی ایک پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اتھارٹی ہیں، ان کی بات ہی حرف آخر ہے. آج نبی نہیں ہے، آج کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ ایک مفروضہ ہے آپ کے ذہن میں، یہ بھی کسی بابے نے ڈالا ہوا ہے ہمارے ذہن میں. نبی اسلام کے ہوتے ہوئے مکہ نے تو نہیں مانا. نہیں، جو مانتے ہیں چھوڑیں، اس وقت انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جی. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں تو پھر تو ہم اسی پوزیشن پہ آ گئے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ماننے والے پہلے جب صحابہ کرام تھے ان کے لیے ایک، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نبی کو نبی ماننے والے نہیں ہیں. بس یہ میں مان رہا ہوں، کہہ رہا ہوں میرا یہ کیسے بات کی جا سکتی ہے کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں؟ ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جو بتاتا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے ہر مسلمان میں کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی موٹی چیز تو ہوتی ہے. مثال دے دیتا ہوں آپ کو کلیئر ہو جائے سیرہ سے. صحابہ کرام نے میرے جیسے مسلمانوں کے خلاف جہاد بالقتال کر کے قتل کیے. ٹھیک ہے، تو یہ مت کہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں. صحابہ نے کر کے دکھایا ہے کہ تم لوگ کیا گیم میں ڈال رہے ہو. دیکھیں اسلام عملاً وہ چیز ہم میں لیک کرتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں، یہ اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا. جس کانٹیکس میں ہم دونوں بات کر رہے ہیں اس کانٹیکس میں میں مجھے ہی پتہ ہے کہ ہم دل میں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو میں کسی کے ایمان کے اوپر نہیں میں بات کر رہا ہوں. میں اعمال کی اور فراست کی بات کر رہا ہوں، اس کنسسٹنسی کی بات کر رہا ہوں. تو آئے تھے مسلمان ہی تھے جو نبی کو نبی مانتے تھے، اور ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم باقی سب کچھ کر لیں گے. مانتے تو تھے نا نبی کو نبی. انہوں نے صرف ایک چیز چھوڑی تھی، 70,000 بندہ ابوبکر صدیق نے قتل کر دیا تھا ان کا.
بالکل. ایک چیز چھوڑنے پہ باقی سب کچھ مانتے تھے وہ. ہم نے کتنی چیزیں چھوڑی ہیں. یہ بس میرا کیس ہے کہ یہ اس کہانی میں بھی نہیں آؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کہتے ہو نا ایمان تو لے کے دکھاؤ پھر کہاں ایمان تمہارا. یہ ہمارے ڈھکوسلے ہمیں دیمک کی طرح کھا گئے ہیں کہ ہم تو نبی کو ماننے والے ہیں. کون سے کام سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہمیں بھی بتائیں. سیاست کو آپ نے طلاق دے دی، اخلاق کو آپ نے طلاق دے دی، عقل کو آپ نے طلاق دے دی. نیچے تو سارے کے سارے ریئیکشنز ہی نکلے نا. پھر تو کس طریقے سے ہم نے نبی کو مانا مجھے یہ بتائیں. کوئی ایک چیز ہو پاکستانی امت مسلمہ سے نکال کے دکھائیں کوئی ایک عنصر کہ یار یہ دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ جی مسلمان ہیں، یہ محمد کے امتی ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں. اتنا بڑا چیلنج 2 ارب مسلمان کو ایک کام کر رہے ہوں.